اب ہمارے سامنے ایک عظیم شخصیت ہندوستان اور بیرون ہند میں جانی پہچانی اور ہمارے نزدیک سب الحمدللہ شیخ کو جانتے ہوں گے، ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے ہے۔ بڑا حساس موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، تحریکیت اور اخوانیت کے مفاسد اور ہماری سادہ لوحی، کس طرح سے لوگ تحریکیت کے اور اخوانیت کے شکار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے سماعت فرمائیں گے۔ آپ کا وقت 40 منٹ کا ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ امیر محترم، ہمارے مشائخ اعظام، علماء کرام اور تمام ہمارے نوجوان اہل علم، اللہ تعالیٰ کا شکر اور بڑا احسان ہے کہ کرونا کے بعد پہلی مرتبہ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سلسلہ جو جاری ہے آئندہ وہ نوبت نہ آئے جو 3 سال ہم لوگ بھگت چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر سال ایسے ہی ہمیں مل بیٹھنے اور کچھ سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا کرتا رہے۔ اور یہ ہمارے امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی نے جو سلسلہ شروع ہوا کیا، سب کے لیے سنت حسنہ بنی۔ اب ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کو احساس ہوا کہ ایسا تدریبی کورس کرنا چاہیے، جس کی ایک زندہ مثال یہ ہے۔ کئی سال سے ہو رہا ہے، کئی سال سے چل رہا ہے۔ کہاں؟ بمبئی میں تو میں نے کہا تو میں نے کہا کہ کرونا کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ ہاں تو اس کی زندہ مثال ابھی پچھلے ہفتوں کی بات ہے، شیخ محترم امیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، تقریباً 250-300 علماء صرف پورے صوبے کے نہیں ایک خطے کے اکٹھا ہوئے اور بڑی دلچسپی اور دلجمعی سے سنا۔ بعد میں دبئی واپس جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ٹیلی فون بھی آئے اور اس اجتماع کی بڑی ستائش کی اور بہت ہی نفع بخش بتایا کہ سنت حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو مزید توفیق نصیب فرمائے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، آج سے 6 مہینہ قبل ہم اپنے کچھ عربی شباب مشائخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جمعیت کے بارے میں پوچھا، کہیں تو کچھ سنا ہوگا کہ جمعیت میں کون ذمہ دار ہے، کیا ہوا، کیسے ہوتے ہیں۔
تم نے بہت کچھ ہمیں علم تھا بتایا، اور میں نے کہا دور تدریبیہ ہوتا ہے، علماء کا دور تدریبیہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کبھی ہمارے شیخ مکی صاحب بتا رہے تھے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اپنوں کی ہے۔ غیروں سے زیادہ آج بڑی مصیبت اپنوں کی ہے، اپنوں کی ہے۔ تو ہمارے ہی اپنے ایک بہت بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر 2 آدمی اکٹھا ہو کر کے بات نہیں کرتے، سب سوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، قتل کر دیے جا رہے ہیں۔ اتنا ڈرایا تھا کہ عربی کہتا ہے کہ آپ ہندوستان جاتے ہیں، وہاں دور تربیہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کام کو تو فلاں نے یہ بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ جو ہمیں قائم کرنے کی توفیق دی ہے، دعا کرو کہ برابر جاری رہے۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، اس موضوع پر گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد تو نہیں ہے، اگر مغرب تک بیٹھنا ہو، ہمارے پاس ٹائم ہو، آپ کے پاس، تو اس کی صحیح معلوم ما لہو وما علیہ کہ گفتگو ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں اولاً تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، مغرب کے بعد بھی پروگرام ہے، عشاء کے بعد بھی پروگرام ہے، اور پھر سفر کر کے حیدرآباد پہنچنا ہے۔ تو ہم امیر محترم سے بھی معذرت چاہیں گے، کیونکہ ٹکرا گیا تھا پروگرام، اس لیے میں نے بہت ہی مشکل سے وقت نکالا، صرف اپنی جمعیت سمجھ کر کے اور آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور خوشی پر خوشی ہوئی جب باہر نکل رہا تھا، شیخ صلاح اور ہمارے ساتھی شیخ عبد المعید مدنی سے ملاقات ہوئی۔ یہ کہتے ہیں نور علی نور یا سونے پر سہاگا، خوشی در خوشی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ ہماری بیٹھک کو قبول فرمائے۔ دوستو، جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اس کے لیے تھوڑی سی تمہیدی کچھ باتیں کریں گے، تاکہ وصولی اور بنیادی آج تک ہم سمجھتے ہیں جتنے فتنے ابھی ہیں یا اس کے پہلے جتنے فتنے ہیں، سب نے ایک ہی دعویٰ کیا تھا، ہم دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہی اصل میں ایک فارمولہ پیش کیا اور اسی سے عوام کو اپنی طرف مائل کیا، اور مائل ہو جانے کے بعد چونکہ نیتوں میں کھوٹ تھا، مقصد کچھ اور تھا، انہوں نے اس کو کوئی اور رنگ دے دیا، خیر کے بجائے اس میں شر پیدا ہونے لگا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دوستو، دین اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لی ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے۔ کتاب و سنت کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت خود کریں گے، لیکن حفاظت اللہ تعالیٰ زمین پر نہیں اتر کے کرے گا۔ اس اسلام کی حفاظت کے لیے کچھ وسائل اور اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب دوستو یہ ہے کہ ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس امت میں کوئی نہ کوئی ایسا مجدد پیدا کرتا رہے گا جو اس دین اسلام کو ہر کفر و شرک سے بچا کر کے صحیح تعلیم امت کے سامنے پیش کرے گا، جس کو ہم کہتے ہیں مجدد مئہ، ہر سال۔ اور یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل اور بہت سارے کتب حدیث کی، ان اللہ یعبث، اللہ تعالیٰ اس امت ہر سال ہر صدی میں ایک عالم بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ یہ بات ہم نے اس لیے بتا دیا کہ بہت ساری تحریکیں جو شروع ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑا دعویٰ تھا تجدید دین اور تجدید دین کا۔ تو اس لیے ہر زمانے میں تصور یہ دیا گیا کہ ان سے پہلے اسلام میں کوئی مجدد پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک یا کئی مختلف اقوال ہیں شرح حدیث کے، ایسے علماء پیدا کرتے رہے گا جو دین کی حفاظت کریں گے، کفر و شرک سے بچاتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا تو بے انتہا جب فساد پھیلا، سرکاری مذہبی اعتزال کا بن گیا، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے باقاعدہ
اس فتنے کا مقابلہ کر کے ایسے ختم کیا کہ آج دنیا سے وہ عقیدہ ہی ختم ہو گیا دوستو۔ امام احمد بن حنبل، اسی لیے بعض سلف نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے دین کی حفاظت لی، ایسے ہی خلق قرآن کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل سے دین کی حفاظت لی۔ یہ طویل داستان ہے اور بہت لمبی بات ہو جائے گی، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں کھولے تو کس قدر دنیا میں فساد پھیلا ہوا تھا، اور پورا عرب شرک کے بدعات کے لپیٹ میں آ چکا تھا، اور ایسی حالت بن گئی تھی کہ انسان کے توحید کا نام لینا جرم بن چکا تھا۔ لیکن الحمدللہ ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو 7ویں صدی کے نصف آخر اور 8ویں صدی کے ربع اول تک اللہ رب العالمین ان کو موقع دیا، اور انہوں نے ڈٹ کر کے ہر قسم کا مقابلہ کیا اور دنیا سے بدعات کا خاتمہ کیا۔ اس کے لیے جتنی بھی ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی برداشت کی، اس لیے مجدد کا کام دے اللہ نے اس زمانے میں، جبکہ تاتاریوں نے بھی حملہ کر کے پورے اسلام کا تہو بالا کر رکھا تھا، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ اور آخر مرتبہ جب قبر پرستوں نے، اہل تصوف نے اور درگاہ والوں نے بڑے ہنگامے پیدا کیے اور ان کو جیل کے اندر کیس کر کے ظالم قاضی کے سامنے جب کھڑا کیا گیا، اس موقع پر بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بات قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، خطاب کرتے ہوئے اور للکارا، کہا سنو، تمہارے ہاتھ میں 3 چیزیں، ہمارے ساتھ 3 چیزیں کر سکتے ہو بس۔ نمبر 1 ہمیں جلا وطن کر سکتے ہو، نمبر 2 ہمیں قید کر سکتے ہو، نمبر 3 ہماری جان لے سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ ان تینوں کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ فَقْزِ مَا أَنْتَ قَاقَاتِ، جو کچھ کرنا چاہتا کر لے۔ لیکن اشارہ یہ کیا کہ اس وقت ہماری اور تمہاری مثال وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لانے والے جادوگروں نے توبہ کیا تھا۔ آمنا برب موسیٰ آمنا برب ہارون و موسیٰ کہہ کے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ فرعون نے جب ان کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہا، وہی مثال آج ہماری تمہاری ہے۔ ایسا کر، سن لے، اگر تو ہمیں جلا وطن کرے گا تو جلائی سیاحتی، ہمارا ایک دنیا کے اندر گھومنا ہو جائے گا، سیاحت ہوگی۔ ارض اللہ واسعہ، دنیا بہت وسیع ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور اگر تو مجھے قید کرے گا، وحبسی، اگر تو مجھے جیل میں ڈالے گا تو راحتی، میں بڑے سکون کے ساتھ رہوں گا، تجھ جیسے ظالموں کے ظلم سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر تیسرا فیصلہ کرتا ہے، مجھے تو قتل کرنا چاہتا ہے، تو سن لے، شہادت ہے مطلوب و مقصود، مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، سن لے وقتلی شہادت، میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہوگی کہ توحید و سنت کی دعوت کے لیے ہمیں شہید کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایک نقطہ یہاں اور یاد رکھیے، آج فتنے میں بڑا اہم فتنہ ہے علماء کیا کرتے ہیں۔ بڑا فتنہ کیا ہے؟ علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء نے کیا کیا؟ علماء سوئے ہوئے ہیں۔ پھر یاد رکھیں، اس فتنے اعتدال کا مقابلہ کسی لیڈر، کسی مسٹر، کسی بردر، کسی سسٹر نے نہیں کیا۔ جس نے کیا وہ کون کیا؟ امام اہل الحدیث امام احمد بن عالم نے کیا۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب تاتاریوں کا فتنہ آیا، اور کہا جاتا ہے فتنہ ایسا تھا کہ تاتاری فوج کے کرنل کو سب سے اونچی پوسٹ اس کو دی جاتی تھی جو مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے سب سے اونچا منار بنا دے۔ کہا جاتا ہے یہ ہیرو ہے ہمارا۔ ایسے فتنے کے موقع پر امام احمد بن حنبل امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ڈرتے تھے، کام کیا، اور جانتے ہیں باسبا مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ کیا کیا؟
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کیسے آپ نے سنا. اب اتنے بڑے فتنے کو کس نے مٹایا؟ کسی لیڈر نے مٹایا یا کسی سسٹر نے مٹایا یا کسی مسٹر نے بچایا؟ اور اس موقع پر اسلام کی پاسبانی کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے ایک عالم دین سے لیا ہے. آج کہتے ہو عالم کیا کرتے ہیں؟ صرف مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا ظلم ہے علماء کے ساتھ. آگے بڑھو، اپنے ملک کی خبر کو لو. جب 10ویں صدی کے وسط اور 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں جب اکبر کا دین الہی اور دین اکبری رائج ہوا، میرے بھائیوں ذرا سوچو. سب جانتے ہیں ختنہ کرانا جرم تھا، محمد نام رکھنا جرم تھا، شراب کرنا جرم تھا. اہل علم نقل کرتے ہیں فتنہ ختم ہو جانے کے بعد بھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جیسے امام المجدد کے زمانے تک بعد اہل علم نقل کیا، ہم نے دیکھا اس خاندان میں بہت سارے لوگ آداب کرتے تھے لیکن سلام نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح سے اسلام کو مٹایا تھا. سوال یہ ہے ہندوستان تو بھرا پڑا تھا مسلمانوں سے، دین اکبری کا مقابلہ کس نے کیا؟ اس فتنے کا مقابلہ کس نے کیا؟ فتنہ کس نے دفنایا؟ ایک عالم تھے جن کو مجدد کہا جائے، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. اور ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھیے، ان کو پہچانے ہیں کون؟ یہ اپنے صوفی باپ کے بیٹے تھے، خود بھی اسی لائن پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا تو ان کے دل میں حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دیا، جذبہ پیدا کیا. اب حدیث حاصل کرنے کے لیے معین الدین کشمیری محدث سے حدیث حاصل کی، یعقوب محدث کشمیری سے علم حاصل کیا، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث حاصل کیا، پھر محدث ابراہیم بن محمد آگرہ والے محدث سے علم حاصل کیا، اور آخر میں وہ ختام ہو مسک ملا عبد النبی بن عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث حاصل کیا. عبد القدوس گنگوہی یہ کوئی بہت بڑے صوفی ہیں، آج ان کی درگاہ ہے، لیکن انہی کے گھر میں ملا عبد النبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث حاصل کرنے کے لیے جب حج میں گئے، وہاں محدثین سے ملاقات ہوئی، حدیث حاصل کی اور حدیث پڑھا، اہل حدیث ہو گئے. تو بڑی لطف کی باتیں ہیں، جب لوٹ کر کے آئے تو اہل حدیث بن کر کے آئے، اہل حدیث بن کر کے آئے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ سیدھے نہیں کہتے اہل حدیث ہو کیا، کیا کہتے ہیں؟ حج کرنے کے لیے گئے لیکن آئے تو کچھ اور بن کر کے آ گئے. یہ تو ایسا ہوا ہمارے ہاں بنگالی اہل حدیث ہو گیا، بنگالی اہل حدیث ہو گیا. شیخ اب ان کی زبان تو جانتے ہیں، تو اس کے گاؤں کے لوگوں نے ٹیلی فون اس کے ماں کے پاس کر دیا. اماں جاہل وہ نہیں سوچتی وہاں بھی کہا ہے، ارے وہاں بھی ہو گیا. وہ بیچاری رو رو کر کے برا حال، آخر میں کہتی بیٹے تمہارا ذرا واٹس ایپ پر اپنی شکل بھیج دو، میں دیکھ لوں ہاتھی کی طرح تمہارا چہرہ ہے کہ گدھے کی طرح ہے کہ بیل کی طرح ہے کہ گائے کی طرح، کیسے تمہارا چہرہ ہے، ذرا بھیج دو. اور کچھ اور سمجھا. تو میرے بھائی یہ جب لوٹ کر کے آئے تو کیا بن کے آئے؟ اہل حدیث. انہی ملا عبد النبی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، اور ایک فرد واحد حدیث پڑھنے کے بعد. اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، اتنا بڑا ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، افغان، سب کچھ، اتنی بڑی دنیا میں کسی کے اندر کیوں نہیں یہ شوق جذبہ ہمت پیدا ہوئی کہ دین الہی کا مقابلہ کرے، اکبر کا مقابلہ کرے؟ تھے تو سب مسلمان حکومت تھی، پورے 3-4 ملک جو آج بنے سب کے سب ہندوستان اور سب کے سب مسلمان تھے، علماء تھے ماشاءاللہ. اور ایسے علماء کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اب نہ کہنا ہی بہتر ہے، چھوڑ دیں ان کو. کیسے بڑے بڑے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے علماء
لیکن شرک کو، بدعات کو، الحاد کو، بے دینی کو، کفر کو، ضلالت کو، شرک کو، اس فتنے کو مٹانے کے لیے کسی کی غیرت کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں زندہ ہوئی؟ کسی میں غیرت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کسی میں ہمت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ پیدا ہوئی تو سید احمد سرہندی کے اندر کیوں؟ اصل میں یہ اہل حدیث حدیث پڑھ چکے، حدیث جب آ جاتی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کے کلام، نبی کے سنت، جب یہ ساری چیزیں نبی کا وارث انسان بن جاتا ہے دوستو، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمت پیدا ہو جاتی ہے منکر کو مٹانے کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں حدیث سیکھنے کی یہ برکت تھی کہ یہ تنہا مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پورے فتنے کا مقابلہ کیا، جیل میں گئے، جیل میں رہ کے تبلیغ کی اور اتنی بڑی قربانیاں دی کہ الحمدللہ آج دنیا میں اکبر کا مقبرہ تو رہ گیا، اس کی آثار قدیمہ رہ گئے، لیکن اس کا دین باقی نہ رہ گیا۔ ایک عالم نے، اور عالم کون تھا؟ جس نے حدیث پڑھا، اور اہل حدیثوں سے حدیث پڑھنے کے بعد حدیث کی فکر پیدا ہوئی، اور اس حدیث کے فکر نے اسے منکر کے مٹانے کا منکر کے مٹانے کی ہمت، جذبہ اور شوق پیدا کیا۔ اب پھر ذرا ٹھہر جائیں، کیا دین اکبری کو مٹانے والا؟ پھر وہی کہیں گے کوئی نہ مسٹر تھا، نہ بردر تھا، نہ سسٹر تھی، نہ منسٹر تھا، کس نے مٹایا؟ کہتے ہو علماء کیا کام کر رہے ہیں؟ علماء سب کچھ کرتے ہیں اسلام کے لیے، لیکن علماء کے کرنے کے پہلے بولے تم پتھر مار دیتے ہو، مسئلہ تم بگاڑ دیتے ہو، وہاں سے علماء خاموش ہونا پڑتا ہے، ورنہ علماء تو سب کچھ کرتے ہیں۔ پورے اس کو پڑھ، پوری تاریخ پڑھ ڈالو، ہمیشہ جہاں فتنہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجدد پیدا کرتے ہیں، اور مجدد جو عالم ہوتا ہے وہی اصل میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ کس کی ذریعے حفاظت کرے گا؟ نمبر 2 علماء۔ اللہ کس کو پیدا کرے گا؟ دین کی حفاظت کے لیے علماء۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعت اللہ۔ اے لوگو، اللہ تعالی ہمیشہ اپنے دین کی خدمت کے لیے پودا لگاتا رہے گا، اور وہ پودا بڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پودے کو اپنے دین کی خدمت، اپنی اطاعت کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ کون ہو گئے؟ علماء۔ حدیث بڑی مشہور ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ اب میرے بھائیو ذرا غور کرنے کی چیز ہے، کیا صرف حدیث کا مطلب یہی کہ ہم عالم اس نے پڑھ لیا، عالم ہو گیا اور وہ نبی کا وارث بن گیا؟ یہ تو ٹھیک ہے، بہت بڑی۔ امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت ساری شرح لکھتے ہیں اور بڑی تفصیل لکھی ہے۔ صرف ایک بات آپ کو ہم بتائیں گے، آج اگر اس حدیث پر غور کیا جائے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ اب آپ بتائیں، آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کے وارث ہیں، اب باپ کا حق لینے کے لیے کوئی قبر پر نہیں جائے گا، بلکہ کس پر جائے گا؟ وارث کے پاس آئے گا۔ دوستو، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جب تک زندہ ہیں عوام کو انبیاء کی طرف، نبی کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے، اور جب نبی چلے جائیں گے پھر عوام کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ العلماء حدیث تو پڑھتے ہیں، اگر ہمارے شیخ صلاح سے کوئی غلطی ہو جائے، ارے وارث نبی دیکھو ایسی حرکت کرتا ہے، تنقید کرنے کے لیے وارث نبی یاد آیا،
اور کوئی مسئلہ پھنس جائے تو اس وقت وارث نبی کی طرف رجوع کرنے کے لیے نہیں کوشش کرتے. العلماء ورثۃ الانبیاء. جس طرح سے نبی کے زندگی میں عوام خواص ہر ایک کو نبی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، مسائل میں، مشکلات میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں. میرے بھائی اگر آپ نے علماء کو اس حدیث کے مطابق نبی کا وارث مانا ہے تو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور آج کا دستور کیا بن گیا ہے؟ نہیں، علماء کو اپنی جگہ چھوڑ دو. سارا فیصلہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ اپنے نفس سے. یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. نمبر 2، علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرے گا. بہت ساری روایات اس سلسلے میں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اشارہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کس کے ذریعے؟ علماء. نمبر 3 دوستو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر. برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا. اب آج غور کریں، جتنی تنظیمیں چل رہی ہیں لیکن کیا امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تازہ بتازہ ربیع الاول کا مہینہ، بہت سارے لوگوں نے شاید گفٹ میں کیک کھا لیا ہوگا، لیکن اسی شہر کے اندر ایک مسجد کا واقعہ بتاتے ہیں. جمعے کے دن عالم دین کوئی رہا ہوگا ہمارے شیخ کی طرح، سوچا ربیع الاول کا مہینہ ہے، لوگوں نے کیک کھایا، یہ کیا وہ کیا، جلوس نکالے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیک وغیرہ کوئی عید میلاد میں نہیں کاٹا جاتا. بہت دبی زبان میں یہ بھی نہیں کہا کہ ناجائز ہے عید میلاد النبی، بس اتنا کہا کہ بھائی یہ سب کیک وغیرہ کاٹو، نہیں کاٹنا چاہیے. خطبے کے بعد، منبر سے اترنے کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد خطبے سے اترا تو وہ خلافت قائم کرنے والے لوگ، انقلاب لانے والے لوگ کھڑے ہو گئے. کہا دیکھو یہ سب بکواس کرنے کے لیے یہ مسجد نہیں ہے. ذرا سوچا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی پر بس نہ کریں. اسی مسجد میں داخل ہوا تو میں بورڈ پڑھا، اسی مسجد میں جب بات سنی تو میں کچھ شک ہوا کہ کیسے لوگ یہاں ہیں. واللہ بورڈ لگا ہوا ہے اور 17 سطح ہے. قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن کی اشاعت کرو. پورے 17 سطر میں اللہ کی قسم ایک حرف یہ نہیں کہ حدیث پڑھو یا حدیث پر عمل کرو. یہ آج یہاں کی ابھی ربیع الاول کے مہینے میں. میرے بھائیو ذرا سوچو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور یاد سے نہیں ہے کہ تقریباً حامد محمد فقی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے انصار السنہ المحمدیہ، کیا نام تھا شیخ احمد محمد، کیا نام تھا؟ حامد فقی، حامد تھا نا؟ ہاں، حامد فقی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں جب میں نے اپنا سینٹر قائم کیا مصر کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے تو حسن البنا داخل ہوئے، آئے، کہنے گے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مل کے کام کریں. کہا بہت اچھا ہے، کبھی اہل حدیث اچھے کام میں ساتھ دینے سے انکار نہیں کرتا، بہت اچھا ہے، لیکن کیسے، کس کی دعوت دی جائے گی؟ کہا اسلام کی. کہا کہ اسلام کے ساتھ سننا کی. کہا نہیں. اللہ اکبر، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں سے برائی روکے، بس کہ مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. دیکھیں جہاں نام لیا سننا کا فوراً انکار کر دیا. نہیں، ابھی انکار کا وقت نہیں آیا ہے، بلکہ حد یہ ہو گئی کہ مگر عشاء کی نماز پڑھایا، فٹ بال کھیلا، فٹ بال کھیلنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی سینٹر کے اندر، اپنے سینٹر میں، اور اس وقت 2 ایک ساتھی ان کے بڑے ہمدرد تھے، پہنچ گئے.
اور اتنی اسپیڈ سے امام نماز پڑھائی کہ نہ رکوع ہوا نہ مکمل نہ کسی کا سجدہ. اب اہل حدیث سے صبر نہیں ہو سکتا. پیس ٹی وی کانفرنس میں ریکارڈنگ میں ہم تھے, ہندوستان کے بڑے مفتی صاحب کو آگے بڑھا دی, چلو مفتی صاحب بھائی ہم لوگ سوچتے ہماری نماز ہو جائے گی. وہ اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھائے اسٹوڈیو کے اندر کہ نہ ہمارا رکوع ہوا نہ سجدہ ہوا. تو اتنے میں ڈاکٹر نور آر کے نور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تو مفتیانہ انداز سے اتنی تیز نماز پڑھائی, ہم نے امام بنائے لیکن ہم مقتدی نہیں بن سکے. مقتدی وہ ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکے, سمجھ گئے؟ آپ اقتدا تو ہوئی نہیں, امام کیسے بنے؟ بہرحال اچھا اوکے. بعد میں کہا اچھا ایسا کی بات نہیں, آپ لوگ پڑھا لیں, میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھا سکتا. میرے بھائی ایسی نماز پڑھائی گئی. اور نماز پڑھنے کے بعد اعتراض کیا نوجوانوں نے, حضرت ابھی عشاء کے پہلے آپ نے درس دیا کہ اسلام لانا ہے, اور یہی حدیث آپ نے بیان کی, حدیث موسی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے, آپ حدیث موسی جانتے ہیں نا سب لوگ, ارجع فصلے ہے نا, اور کیا پڑھ رہا تھا شیخ؟ فرض پڑھ رہا تھا کہ نفل پڑھ رہا تھا؟ فرض پڑھ رہا تھا, نفل پڑھ رہا تھا بھائی, فرض نہیں پڑھ رہا تھا. پتا چلا ہمارے ہاں سب سے چیمپئن تراویح میں وہ ہے جو سب سے اسپیڈ سے ختم کر دے. کیوں؟ نفل کا مطلب ہے جلدی سے پڑھنا, تیزی سے پڑھنا. نفل نماز سی میرے بھائیوں, لیکن رکوع سجدہ مکمل نہیں. 3 مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم, تو یہی حدیث ہے نا. تو کہا حضرت آپ نے تو حدیث عشاء کے پہلے درس دیا اور نماز امام نے ویسے ہی پڑھائی جیسے مسیح صلاۃ نے پڑھائی تھی, کسی کی نماز تو نہیں ہوئی, اصلاح کریں. کہا لا بعیدین, ابھی آنے دو, نماز تو پڑھا صحیح پڑھے غلط یہ دو بعد بھی دیکھا جائے گا, جب حکومت آئے گی تب نماز درست تو کرے گے. ارے درست کرنے کے پہلے پہ مر گیا تب کیا کرو گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی, اور اسی سے اسلام کیا ہوتا ہے دوستو قائم رہتا ہے. آج رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس. یہ جماعت اس لیے بدنام ہو گئی کہ کوئی نماز کوئی منکر دیکھ کر کے ان کو برداشت نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا, کتنی دردناک حدیث سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف آئے, جلدی گئے, وضو کیے, پانی چھڑکتے ہوئے, چہرہ اترا ہوا غصے میں, اور منبر پر آ کر خود کھڑے ہو گئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اتنے گھبرائے ہوئے پریشان ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا, کیا ہو گیا ہے؟ دوڑے ہوئے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر چڑھ گئے. کہتے ہیں وہ دروازے سے کان لگا کے میں سننا شروع کر دیا تو اللہ سے فرماتے خبردار لوگوں سن لو, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکتے رہو, نیکی کا حکم دیتے رہو. اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا, تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. پوری طویل حدیث. برائی کو دیکھ کر کے 1 منٹ بھی خاموش رہنا اللہ کوئی شرعی عذر ہو تب دوستو. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. آج کا معاملہ کیا ہے؟ امر کرتے جاؤ, نہی عن المنکر چھوڑتے جاؤ. اور پھر اس کا جملہ کیا؟ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں, بس ایک فارمولہ ہے. دوسرا کتنا عجیب سے بات, نہیں ابھی نماز کے اصلاح کرنے کا وقت نہیں آیا ہے. تو دوستو لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. نمبر 4 میرے بھائیوں, وہ بھی بڑی اہم ہے, علماء سے تعلق. علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا,
کتنی بڑی بات ہے. حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے المجالس کلھا ظلمہ، المجالس کلھا ظلمہ، ساری مجلسیں جو ہیں وہ تاریکی کی ہیں، ضلالت کی ہیں، گمراہی کی ہیں. ہاں صرف ایک مجلس ایسی ہے جہاں تم کو ہدایت کی باتیں ملیں گی. وہ کون سی مجالس ہے؟ وہ مجالسۃ العلماء. میرے بھائی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء سے جڑیں، علماء سے بیٹھیں، علماء سے پوچھیں اور علماء سے سیکھیں. کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو پہلے دور لے جانے کے بجائے آپ علماء سے پوچھیں تاکہ اس کا کوئی مناسب حل علماء بتا سکیں. نمبر 5 بڑی اہم چیز ہے دوستو، الولاء والبراء. الولاء والبراء جانتے ہوں گے الولاء والبراء. صرف اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ نے فرمایا اتدرون ایھا الاسلام اوسط، تم لوگ بتا سکتے ہو کہ سب سے مضبوط کڑا اسلام کا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم. اہل علم کہتے صحابہ کو کوئی بات معلوم بھی رہتی تھی، جب اللہ رسول پوچھتے تو فرماتے ہم لوگ نہیں جانتے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے. کیوں؟ ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رسول کچھ اور بتا دیں اس میں. تو بتاؤ. ایک صاحب نے کہا اللہ رسول نماز. نماز آج نماز تو نماز ہے ہی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے. ولیست ہی، میں جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ نماز بھی نہیں ہو سکتی. اب نماز کے بعد دوسرے نے کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ، زکوٰۃ خیر ولیست ہی. زکوٰۃ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں اسلام کا مضبوط کڑا وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اب کیا بچا؟ سیام. اللہ رسول میں بتاؤں گا سیام، الصیام خیر لیس ہوا. روزہ بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن روزہ بھی وہ عمل نہیں جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. خاموش. پھر کہنے لگے فرمایا. اب آخر میں آیا حج. حج کا بھی انکار کیا. ایک صاحب نے کہا جہاد، اللہ کے رسول بھی رد کر دیا. پھر آخر میں کہا اللہ رسول آپ بتائیں. آنے فرمایا سب سے مضبوط کڑا اسلام کا، سب سے مضبوط کڑا اسلام کا کیا ہے دوستوں؟ اللہ اکبر. المعاۃ للہ والمعادات للہ. سب سے مضبوط کڑا جس سے تمہاری مسجدیں آباد رہے گی، اجتماعیت باقی رہے گی، اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا، آپس میں الفت محبت رہے گی، دین غالب رہے گا، وہ یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور نفرت ہو تو اللہ کے لیے. یہ اسلام کا مضبوط کڑا تھا. لیکن دنیا کے لوگوں نے جو نئی نئی تحریکیں تنظیمیں نکلی، انہوں نے محبت اور عداوت کا معیار اپنی تحریک، اپنے نظریات اور اپنے افکار بنا لیے. ہمارے شیخ جانتے ہوں گے، ایک صاحب نے کتنی عجیب سی بات کہی کہ اگر اپنی سیاست اپنے رائے سے جو متفق ہو، غور سے سننا، اپنے رائے سے اپنی فکر سے جو متفق ہو، وہ شیطان بھی ہو تو اس کی اتنی تعریف کرو کہ فرشتہ بن جائے. دیکھا اپنی رائے سے جو متفق ہو، اپنی سیاست سے جو اتفاق کرے، ہم سے جو ہماری تنظیم میں شامل ہو جائے، وہ ایسا ہے اگر شیطان بھی ہے تو اتنی تعریف کرو کہ وہ کیا بن جائے؟ فرشتہ بن جائے. ابھی شیخ صالح الفوزان کے ایک فتویٰ آیا بڑا عجیب سا، جب چلا نا بھی ایک دائی کے بارے میں کہا گیا، دائی کے بارے میں کلپ شائع کی کہ میرے پاس اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ 1000 چیزیں اللہ نہیں کر سکتا. کتنا؟
1000 چیزیں کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے. اللہ کا نام لینا مناسب نہیں، مناسب نہیں. شیخ صالح نے کیا کہا؟ لا ھذا ملحد، یہ مسلمان ہوئے کافر ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے بھائی اب اس کو جب بڑھانے لگے لوگ، بڑھانے لگے تو ماشاء اللہ ایک مجلس میں 1000 کلمہ پڑھ رہا ہے انسان، اور پتا چلا وہ 6 سال پہلے کی بات ہے. دوستو ذرا یاد رکھنا، الولا والبراء، سارا بگاڑ ہمارے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ الولا والبراء. کہتے ہیں اپنا اگر اپنے موافق ہو تو شیطان بھی ہے تو اتنی تعریف کرو، اتنے مناقب بیان کرو کہ وہ کیا بن جائے؟ فرشتہ. اور اگر ہمارا مخالف ہو تو فرشتہ بھی ہو تو اتنا بدنام کرو کہ شیطان بن جائے وہ. یہ جب ولا اور ولا برا کا معیار ہوگا دوستوں. اور آج یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. اسی لیے دوستو ولا والبرا قدرہ دیکھیں. اسلام کا اوثق اور الایمان، اوثق اور الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے لیے، اور محبت ہو تو اللہ کے لیے. دوستو یہ چند وچیدے ہیں. اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آج ان فی ذلک لعبرہ. دوستو ہم کچھ آج جتنی تنظیمیں خصوصاً 20ویں صدی کے اوائل میں بہت کچھ ایسی تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں، اور نام لینا مناسب نہیں کیوں آج بڑا عجیب سے ہو گیا ہے. ابھی ایک ٹی وی چینل پر بلایا گیا توحید پر کینیڈین ٹی وی چینل ہے، وہاں گئے توحید پر. تو پاکستان سے ایک خاتون نے لکھا ہے، کچھ لوگوں نے، آپ کہتے توحید کیا کہتے ہیں؟ توحید فلاں صاحب نے کہا کہ توحید کہیں ہے ہی نہیں ہے قرآن حدیث میں. یہ اصطلاحات توحید کا کوئی وجود نہیں ہے. اور کس نے کہا؟ جس کے نام میں 3 نون آیا ہوا ہے، ابتدا بھی نون سے، سینٹر میں بھی نون، اور آخر میں نون. 3 نون ہے، سمجھ گئے نا؟ اب ڈھونڈیے نام کی ابتدا بھی نون سے، سینٹر بھی نون سے، اور انتہا بھی نون سے. اب آج انسان توحید سے بھی انکار کر رہا. کیوں؟ کہتا ہے توحید سے امت میں، اس توحید کے نام پر لوگوں نے جو دعوت کام کیا، اسی سے امت میں اختلاف ہو رہا ہے. اور ہر وہ چیز جس سے اختلاف ہو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو ہمیں نہیں کرنا ہے. تو دوستو آج یہ جو تنظیمیں پیدا ہوئی، کسی نے خلافت کا نام لیا، کسی نے تجدید دین کا نام لیا، کسی نے حکومت الہیہ کا نام لیا. یہ سارے کلمات ویسے ہی ہیں جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے بارے میں کہا تھا. جب خارجیوں نے کہا ان الحکم الا للہ، نہ علی کو مانتے ہیں نہ معاویہ کو مانتے ہیں، علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، ہم اس کفر کو نہیں پسند کرتے، ہمارا دین ان الحکم الا للہ. جانتے ہیں نا علی نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ کلمۃ حق ارید بہ. تو یہ دوستو وہی چیز ہے آج خلافت الہیہ، حکومت الہیہ، اور ادھر جائے تجدید دین. یہ سارے جو نام لیے جا رہے ہیں ان کے اندر ان میں کچھ اور ارادے اور مقاصد ہیں. اور اگر تجربہ کرنا ہو تو 2 مثالیں دیتے ہیں. ہم نے کئی مثالیں اکٹھا کی ہیں لیکن 2 مثالیں تاکہ بات ہم پوری کر لیں. دوستو مولانا یہاں جانتے رہو گے پروفیسر عبید اللہ رحمانی حکیم، دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ کشمیری، بریلی کے تھے، رائے بریلی کے. اور ہاں
اور کہاں نہیں تھے وہ یہ مجھے کہاں نہیں تھے وہ، سمجھ گئے نا؟ ہاں کہاں نہیں تھے وہ؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ انہوں نے اہل حدیث جماعت کچھ نہیں کرتی، یہ علماء کچھ نہیں کرتے، بھوت سوار ہوا 20 سال جماعت اسلامی میں ہے، کس کے اندر؟ کتنے سال؟ 20 سال۔ کہتے 20 سال ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی اصلاح کر لے، 20 سال کے بعد الگ ہو گئے اور کہتے کیا ہے؟ یہ اسلامی جماعت نہیں بلکہ سیاسی اسلام۔ کیا ہے؟ اسلامی جماعت نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ سیاسی اسلام۔ 20 سال کے بعد الگ ہوئے۔ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمت اللہ نے شیخ الحدیث مولانا حمد اللہ پرتاپ گڑھی کے شاگرد، مدینہ یونیورسٹی کا حدیث کا استاد، 17 سال، اور وہ بھی کون؟ دعوت و تبلیغ و تربیت کا مدیر۔ اللہ اکبر، 17 سال کے بعد دوستو ذرا سوچو، 17 سال خدمت کی، لگے رہے، محنت کیا، 17 سال کے بعد الگ ہوئے تو ان کے رشتے کے چچا تھے، چچا کہا بیٹے عبدالغفار 17 سال تک کیا کیا؟ تو غصے میں کہا 17 سال تک جھک مارتے رہے۔ کہا رے بیٹے جھک مارنے کیوں گئے تھے؟ باہر رہ کے جھک نہ مارتے تم۔ ذرا سوچو، ان فی ذلک لعبرہ، ہمارے ان نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو کہتے ہیں اہل حدیث کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ مسجد بغیر کیے کچھ آ گئی۔ دوستو یاد رکھ لو، ابھی رات کو میں نے بتایا یہ اہل حدیث علماء جو آپ کے لیے دن رات گلے پھاڑ کر کے توحید پیش کریں، آپ کو منع کریں، منہج کی باتیں کریں، آپ کو صحیح راستہ بتائیں، ان کے بھڑکاوے میں کیا کر رہا ہے؟ واللہ ابھی رات کو میرے صوبائی اہل حدیث کانفرنس تلنگانہ میں نے رات کو بتایا مولانا عبد الحی یہ مولانا میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ یہ جب پڑھ کر کے آئے حیدرآباد، دعوت و تبلیغ شروع کیا، پورے ساؤتھ انڈیا میں دورہ کیے۔ 1944 میں حج کرنے کی توفیق ملی، حج کرنے کے لیے گئے۔ جب حج کرنے کے لیے گئے تو اتفاقاً ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ حیدرآباد کا کوئی اہل حدیث عالم آیا ہے، بلایا، شاہی مہمان بنایا اور مل کے میرے بیٹھائے اور بڑی تکریم کی، تعریف کی، دعائیں کی، اور جب آنے لگے تو انہوں نے اپنا ایک وہ جو اوپر سے پہنتے ہیں شاہی وہ دیا اور ایک تلوار دیا، کہا اس کو لیے جائیں امیر عثمان علی خان جو اس وقت ملک حیدرآباد ہے ان کو دے دینا۔ اور امیر عثمان علی خان نواب حیدرآباد، وہاں کہا گیا تھے سارے وہابی ملک کے غدار نواب حرام ہیں، یہ فتنے فساد پیدا کرتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ان کا کام صرف یہ ہے اختلاف ڈال کر کے امت کو برباد کرنا، نہ دین کے لیے مفید ہے نہ تمہارے ملک کے لیے مفید ہے۔ اسی عالم دین کو نواب امیر عثمان ملک عبدالعزیز نے کہا یہ لے جاؤ، دے دو۔ بڑی کوششوں کے بعد نواب حیدرآباد کے پاس لے کے گئے، پیش کیا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں سید عبدالحی ہوں۔ کہا کہاں کے بڑے ہو؟ کہا میں دلی سے پڑھا ہوں، شیخ الحدیث شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہوں، ہم نے حدیث ان سے پڑھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ پورے ساؤتھ انڈیا میں دوڑ کر توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا اچھا بیٹھو، قبول تو کر لیا بیٹھانا، اور بڑی دلچسپ بات کہا کہ ہمارے جتنے درباری علماء ہیں، ہمارے جتنا وظیفہ خور علماء ہیں ہمارے حکومت میں، ہم نے سب کو بلایا، ہمارے چند مسائل ہیں لیکن بس آج تک ہمارا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکا۔ ایک آیت بتایا یہ ہے، دوسرا آتا ہے تو اس کے خلاف، چلو اب تم بتاؤ۔ کہا پیش کریں۔ ایک مسئلہ رکھا، پیش کیا، کہا قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث پڑھ کے سنائی، قرآن کی آیت سنائی۔ عثمان علی خان ایسے دیکھتے ہیں یہ وہابی مولوی ہے جس پر ہم نے اتنی پابندی لگا رکھی ہے، جو ملک کا غدار اور نمک بے وفا نمک حرام سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ پیش کیا، اس کو حل کیا۔ تیسرا کیا، جتنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے سارے مسئلوں کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا۔ بہرحال اٹھ کے تو چلے آئے۔ عثمان علی خان اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے۔ ایک ہفتے کے بعد ایک لیٹر آیا، ایک ہفتے کے بعد اب شاہی لیٹر آئے، ہو سکتا ہے حاسدوں نے کہا ہو کہ کہاں گھس گیا اور شکایت کی ہو۔ لیٹر مل جانے کے بعد بہرحال پریشان ہوئے، گئے وقت پر تو میر عثمان علی خان جو تھے اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ڈالا، شاہی مہمان بنایا، تحفے تحائف دے اور دستور کے مطابق ایک چھوٹا تاج رکھا، اور تاج رکھنے کے بعد انہیں شاہی جوڑے عطا کیے اور کہا کہ آج ہمیں پتا چلا کہ جتنے ہمارے وظیفہ خور علماء ہیں آج تک انہوں نے ہمارے ان مسائل کو الجھا رکھا تھا، کوئی یہ مسئلہ حل نہیں کیا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوا تو وہابی مولوی اہل حدیث عالم سر مولانا عبدالحی حیدرآبادی کے ذریعے یہ اتنے گفٹ لے جاؤ، اور یہ سب انہوں نے کہا میں گفٹ والا نہیں ہوں، نہیں گفٹ قبول کرو۔ ہم لے کے جائیں تو لوگ کہیں گے رشوت لے رہا ہے، بعد میں آپ پہنچا دیں، لیکن میں ابھی لے کر کے نہیں جاتا۔ عزت دی اور ایک لیٹر بنا کے رکھا۔ ہمارے پورے سلطنت کے اندر یہی ایک مخلص ہے وہابی عالم جس نے ہمارے مسائل کا حل کیا، ورنہ جتنا وظیفہ خور تھے ان میں کسی نے ہمارا مسئلہ حل نہ کیا، ہم کو طرح طرح سے الجھا کر کے پریشان کر رکھا تھا۔ تو دوستو ہمیشہ کوشش کریں گے، ہمیشہ کتاب و سنت پر اگر قائم رہنا ہے تو ہمیں ان باتوں کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ بہرحال مولانا عبدالغفار نے کیا کہا، کتنے دن تک؟ 17 سال تک۔ دوستو اب آپ بتائیں اس کے علاوہ اور آپ چلے جائیں، ایک دو مثالیں میں نے بہت ساری مثالیں اس میں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ اور دوستو آج سب سے بڑا عیب ہمارے یہاں جو پیدا ہوا ہے، علماء سے اور مساجد سے ایک بڑا فتنہ ہے، علماء سے اور مساجد سے روکنا۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شہر بامبے کے بعد مہانگری سمجھا جاتا ہے، وہاں ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا، لوگوں کو مسجد بنانی تھی، مسجد بنانے کے لیے بلانا چاہا ان کو۔ کسی نے کہا بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے راقی ہیں، بہت بڑے دائی ہیں، وہ بڑے پیسے والے ہیں، اگر آپ یہاں آ گئے تو ایک ہی دن میں آپ کی 6 کروڑ کی مسجد تیار ہو جائے گی۔ چلو بھائی، بڑے اہتمام کے ساتھ بلایا گیا، سب گئے۔ جب وہاں گئے زمین دکھائی، کہا مسجد بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی مسجد بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب لوگ مسجد بنانے کے لیے بلائے ہیں لیکن مسجد بنانے سے فائدہ نہیں، کیوں؟ کس بنا پر؟ تو کہا کہ اصل میں سینٹر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت؟ اللہ اکبر۔ مسجد میں کون آتا ہے؟ جسے پیٹے چند بوڑھے آتے ہیں، اور وہاں کیا کس کو تبلیغ کی جائے گی؟ ہم سینٹر، ہم راقی ہیں، ہم رقیہ کرتے ہیں، ہم دائی ہیں، ہم سینٹر بنائیں گے تو پوری دنیا کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، مسجد سے لوگوں کو روکا جائے، علماء سے روکا جائے، علماء حق سے روکا جائے، علماء ربانی سے روکا جائے۔ سب سے بڑا فتنہ اور جو بڑے مفاسد اور میرے بھائی مصالح ہیں وہ بہت سارے، ان میں سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، علماء سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، علماء کی توہین کرنا، علماء کی اہانت کرنا۔ ابھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نام لینے کی ضرورت نہیں، کتنے دھڑلے کے ساتھ ایک انسان جو ان تحریکیوں سے متاثر ہے، ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کتنے زوردار انداز سے کہتا ہے میں دنیا میں عالم تو بہت ہیں لیکن میں کسی کو عالم نہیں سمجھتا۔ سوچو، کسی ہندوستان میں نہیں،
پوری دنیا کے اندر علماء بہت ہیں، لیکن میں کسی کو عالم نہیں سمجھتا، نہ ابن عباس کو، نہ عثیمین کو، نہ ان کو، نہ میں کسی کو عالم نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ صرف علم ہے، یہ سب کے سب بیوقوف اور ناسمجھ ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کلپ سنی ہوگی، دیکھا ہوگا، کتنے خطرناک جملے۔ عالم بہت ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن میں کسی کو عالم نہیں مانتا۔ اور یہ وہ کہے جو آج تک کسی عالم کے پاس بیٹھ کے دین نہ سیکھا ہو۔ یہ جتنے ہیں سب کے سب ناسمجھ ہیں، علم ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، بیوقوف ہیں۔ یہ صرف 2 عالم کا نام لیا، ایک پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہے، مغرب میں بیٹھا ہے، اور دوسرا کا سعودیہ میں جیل کے اندر سڑ رہا ہے۔ ہاں، یہ 2 عالم ہیں جن کو میں عالم سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے عالم ہیں سب کو میں بیوقوف سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، علماء کی اہانت، ذرا سنن ابی داؤد کی حدیث سنو۔ علماء کی توہین، علماء کی اہانت، یہ سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام الشیبۃ المسلم وقارئ القرآن۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے ہمارے امتی ہیں۔ وہ 3 قسم کے امتی جو ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام اصل میں اللہ نے اپنا احترام قرار دے رکھا ہے۔ ذرا سوچو، سب لوگوں نے حدیث پڑھی ہوگی، ان من اجلال اللہ اکرام الشیبۃ المسلم، اکرام الشیبۃ المسلم۔ ایک بوڑھا انسان، دوسرا عالم ربانی، تیسرا حاکم وقت۔ یہ 3 ہیں، یہ 3 دیندار ہوں، ان کی توہین کر، ان کی عزت اللہ نے اپنی عزت قرار دی ہے، اور ان کی اہانت، ان کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی توہین قرار دی ہے۔ کیا آپ نے سورۃ البقرہ کی وہ آیت نہیں سنی ہے کہ کسی نے کہا اے صحابہ کی توہین کی، اہل علم کی، ہؤلاء قرہ، یہ قرہ جو ہے اللہ رسول کے صحابہ، یہ کھانے میں سب سے آگے اور لڑنے میں سب سے پیچھے۔ ذرا توہین کی اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، کوئی سنا سکتا ہے سورۃ توبہ کی آیت؟ قد کفرتم بعد، یہ کیا بات تھی؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول سنایا، اللہ رسول کی اونٹنی کا گلا پکڑ کے لٹک گیا، پیر گھسٹ رہا ہے۔ اللہ رسول، ہم ایسے مذاق دل لگی کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، اور ماں کا نام۔ تو اللہ رب نے فرمایا تم کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نیک بندے ایمان والے اور یہ تمہارے علماء ملے ہیں۔ علماء کی توہین اصل میں کتاب و سنت کی توہین ہوتی ہے دوستو۔ اس لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من لم یوقر کبیرنا، من لم یوقر کبیرنا یرحم صغیرنا۔ آگے یہ تو ہے، اتنا تو پڑھتے بوڑھے ہو گئے ہم لوگ، اس کے آگے کیا ہے؟ تو اس کے آگے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ، ولم یعرف لعالمنا حقہ۔ جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور جو ہمارے امت کے علماء کا مقام و مرتبہ نہ کرے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے دوستو۔ اس لیے ضرورت ہے، میں کہوں گا کہ پھر ذرا علماء سے جڑیں، فتنوں سے بچیں، اور علماء ہی آپ کو فتنے سے بچائیں گے۔ اور پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، ہمیشہ اسلام کی حفاظت کیا ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ سب کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں۔ ایک آخری چیز اور، چونکہ شیخ کئی مرتبہ پھر چکے ہیں، تو اللہ ایک بات ذرا سن لیں۔ ہاں جی، اذان بھی تو ہوگی، ذرا سوچو ایک بات، جب ہندوستان میں
انگریزوں کے دور میں قادیانیت، آریت اور یہ سارے منکرات آئیں تو آپ لوگ بتائیں اس وقت اسلام کی کس نے حفاظت کی ہے؟ اس وقت کس نے مقابلہ کیا ہے؟ ہاں؟ بعض لوگوں نے کہا، غیر جماعتی لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اسلام کی حفاظت مولانا ثناء اللہ امرتسری سے لی ہے۔ تو پتہ چل گیا ہے دوستو کہ مولانا ہمیشہ پاسبان اسلام کی، دین کی، اللہ تعالیٰ کے فضل علماء کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔